بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 3 ستمبر 2020 BSH اورا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، حروف کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا حرف علت کا بیان۔ حروف علت کے بعد دوسری ہے حروف تنبیہ کی قسم۔ حروف تنبیہ وہ حروف کہلاتے ہیں جو خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوں یا ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال ہوں، یا کسی کام پر زور دینے، کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے استعمال ہوں کہ بھئی اس کام کی اہمیت کو سمجھو، اس کام کو کرو۔ تو وہاں جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے خبردار، یا ایسے کہتے ہیں کہ دیکھو، یا کہتے ہیں سنو، اس قسم کی جملے جو استعمال ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ اور دیکھو آپ ان میں مثال کے طور پر نقل کرنے کی کوشش نہ کرنا، دیکھو یہ کام نہ کر۔ مثال کے طور پر خبردار اگر کسی نے کلاس میں پڑھنے کے دوران بات کی، یہ کہا جاتا ہے تو لفظ خبردار اس سے استعمال کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ خبردار کسی نے پڑھنے کے دوران جب استاد کلاس میں ہوں اور کوئی بات کرے تو برا ہوگا، یعنی اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ دیکھو استعمال ہوتا ہے ایسے، دیکھو بھائی اس سبق کو غور سے پڑھ لو، ہو سکتا ہے کہ یہ سبق امتحان میں آئے۔ تو دیکھو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے حرف تنبیہ ہے۔ یا کہتے ہیں سنو، سنو بچوں، وقت سے پہلے کلاس مت چھوڑو۔ تو لفظ سنو جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، یہ یہاں پر حرف تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حروف تنبیہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن موٹے موٹے طور پر حروف تنبیہ یہ ہے۔ اور ایک قسم ہے حروف تشبیہ۔ حرف کی جو اقسام ہیں ان میں سے تیسری ہے حروف تشبیہ۔ وہ حروف جو ایک چیز کو اسی کی جیسی دوسری چیز سے ملا کر پیش کرنے میں استعمال ہو۔ کیا مطلب؟ دو چیزوں میں آپس میں کسی اعتبار سے یکسانیت ہے تو ان کی یکسانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی سملرٹی کو ظاہر کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا یا مانند یا طرح، یہ الفاظ ہیں، ان کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسا کی مثال کے طور پر یہ لڑکا شیر جیسا بہادر ہے۔ تو جیسا لفظ جو ہے یہ حروف تشبیہ میں سے ہے، یہ حرف تشبیہ۔ مانند کی مثال جیسے حیات مانند حباب ہے۔ حباب کی معنی آتے ہیں بھاپ۔ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے جو بھاپ اٹھتا ہے، بوہ کشمیری میں کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حیات، زندگی یہ بوہ کی طرح ہے۔ بس بوہ ختم ہو گیا، اٹھا بھاپ پانی کا، ختم ہو گیا، بس یہ بھی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ تو مانند یہ لفظ استعمال ہوا تشبیہ کے لیے۔ جیسے پچھلی مثال میں آپ مانند استعمال کرو، جیسے یہ طالب علم شیر کے مانند بہادر ہے، کہہ سکتے ہیں۔ چلیے تیسری مثال ہے جیسے طرح، جیسے پھول کی طرح خوبصورت۔ تو طرح دیکھو یہاں پر لفظ استعمال ہوا حروف تشبیہ میں سے، یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوا۔ اور ایک قسم ہے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف کہلاتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائیں۔ کیا کہا عزیز طلبہ اور طالبات؟ کہ حروف جار وہ حروف کہلاتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں
ملانے کا کام کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے پر، ایک لفظ ہے تک، ایک لفظ ہے میں، ایک لفظ ہے اندر، ایک لفظ ہے باہر وغیرہ۔ تو ان جملوں میں آپ دیکھو یہ استعمال ہوئے ہیں کن جملوں میں جو آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کاپی میز پر رکھی ہے۔ اب دیکھو یہ لفظ پر ہے، اس نے فعل کو اور اسم کو ملا دیا۔ فعل ہے یہاں پر رکھی ہے اور اسم ہے میز، تو دیکھو اس نے دونوں کو ملا دیا۔ کاپی بھی اسم ہے، میز بھی اسم ہے، رکھی ہے یہ فعل ہے، تو اس نے دو اسموں کو فعل کو ملا دیا۔ چاہے ایک اسم کو ملائے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ، ایک اسم کو فعل کو ملائے، یہ کہہ سکتے ہیں دو اسموں کو۔ بہرحال تو دیکھو اس نے اسم اور فعل کو ملانے کا کام کیا۔ اور مثال دوسری، میں گھر سے اسکول تک پیدل گیا، تو دیکھو یہاں پر تک کا استعمال ہوا ہے اور اس نے اسم کو اور فعل کو ملا دیا۔ پیدل گیا، گیا گیا جو ہے یہ فعل ہے، اور دیکھو یہاں پر جو ہے پیدل گیا، اس کو اسکول کے ساتھ ملایا تک نے، یعنی تک جو ہے اس نے اسکول اور پیدل گیا دونوں کو اس نے ملا دیا، ورنہ دونوں کے درمیان اسم اور فعل کے درمیان جوڑ نہیں تھا۔ اسکول ظاہر ہے اسم ہے۔ شاکر باغ میں کھیل رہا ہے، دیکھو جی شاکر باغ میں کھیل رہا ہے، تو یہاں پہ لفظ میں جو ہے یہ اسم اور فعل کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ کھیل رہا ہے یہ اسم ہے اور باغ یہ فعل ہے، باغ اسم ہے، کھیل رہا ہے فعل ہے، تو اسم اور فعل کو آپس میں ملا دیا۔ اسلم گھر کے اندر چھپا ہے، چھپا ہے یہ فعل ہے اور گھر یہ اسم ہے، تو کے اندر، اندر جو ہے اس نے کیا کر دیا، دونوں کو ملا دیا اسم اور فعل کو۔ وہ اسکول کے باہر کھڑے ہیں، تو کھڑے ہیں فعل ہے اور اسکول یہ ظاہر ہے اسم ہے، تو کے باہر جو ہے اس نے دونوں کو ملا دیا، یعنی اسم اور فعل کو ملا دیا، تو ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ تو حروف جارہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ حروف جو اسم اور فعل کو ملانے کا کام کریں۔ چلیے خدا حافظ، کل تک کے لیے۔